شاہد بھائی بڑی زبردست پرفارمنس، جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بڑی جان لگاتا ہے، تو اس سیزن میں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے حسن سے؟ یقیناً لیڈنگ وکٹ ٹیکر بنے. پچھلے سال آیا تھا کراچی کنگز میں، اس سیزن میں بھی اچھی تھی پرفارمنس. پاکستان کی جگہ اس کی کھو گئی ہے T20 انٹرنیشنل کی، ون ڈے میں بھی ابھی نہیں تھا، تو اس کو فورس بیک کرنی ہے، واپس آنا ہے اس ٹیم میں. تو بہت ضروری ہے کہ یہ ایک اسٹیج ہے بولرز کے لیے، بیٹسمینوں کے لیے، سب کے لیے ہے. تو حسن ریزالو اچھا ہے، اور ابھی بولا بھی وہ بہت اچھا کہ دیر از آلویز اے سیکنڈ چانس. اگر ایک اوور برا ہو گیا اس ریزالو کے ساتھ آیا ہوگا، اسی لیے 19ویں اوور میں پھر 3 وکٹیں ملی اس کو. جی بالکل ایسے ہی ہے. کل میچ میں جب بالنگ کر رہا تھا جب تو ماشاءاللہ بالکل صحیح لگ رہا تھا، ابھی مجھے بہت دبلا لگ رہا تھا. نہیں فٹ ہے، مجھے دبلا لگا، بڑا لین ہے، فٹ ہے. اور جیسے ابھی شاہد بھائی بات کر رہے تھے نا حسن کے لیے، پرفارمنس کر کے ٹیم میں آیا، پرفارمنس کری، ایک ہی میچ کھیلا 5 آؤٹ کرے، کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہے کہ کیسے باہر ہو گیا. پہلے تو یہ پوچھے پرفارمنس کا کم بیک ہوا، پرفارمنس کی ہے، 5 آؤٹ کی، اگلا ٹور کیسے ڈراپ ہوگا؟ وہی مطلب یہ کوئی آواز اٹھانے والے نہیں ہوتے. کہہ رہے پتا چلا کہ پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کا کم بیک ہو رہا ہے، بنگلہ دیش ٹور نہیں لے کے جائیں گے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، یہ عجیب بات ہے. کنٹری فرسٹ ہم نے سنا ہے، ہم جب کھیلے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کنٹری فرسٹ. لیکن ایک لڑکا ٹیم سے باہر ہوتا ہے، پرفارمنس کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک میچ میں 5 آؤٹ کرتا ہے اور پلیئر آف دا میچ نہیں بنتا ہے. پلیئر آف دا میچ اپنے مطلب پسندیدہ پلیئر کو دے دیا جاتا ہے. یہ جاتی ہے، یہ غلط ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کراچی کنگ کا ہے، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. ایسے کتنے پلیئرز پہ ہم بات کرتے ہیں. میں ہمیشہ سعود شکیل کے لیے ہم نے نہیں کہا کہ سعود شکیل ون ڈے کی ٹیم سے کیسے ڈراپ ہو سکتا ہے. بابر اعظم کے لیے نہیں کہا جس فارمیٹ میں اچھا نہیں کیا تو آپ نے ون ڈے سے باہر نکال دیا. تو یہ تو پرابلم ہے نا ہماری. پرابلم چلتی ہوئی آ رہی ہے، ہم کافی دیر سے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن جو ڈیسیژن لینے والے ہیں ان کو ہی نہیں سمجھ آ رہی، وہی نہیں لے پا رہے، یا ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے جو کر نہیں پا رہے. تو یہ چیزیں رکنی چاہیے. اور میرے خیال سے حسن علی جب بھی کھیلتا ہے، کہیں پہ بھی کھیلتا ہے، انرجی لگ رہی ہوتی ہے، جان مارا ہوتا ہے. جیسے کل پہلے اوور میں مار پڑی ہے، کیسے کم بیک کیا، ٹیم کو میچ جتوا دیا. تو میرے خیال سے کمال پرفارمنس ہے، اور مزہ آیا بالنگ دیکھنے کا کہ جیسے اس نے بات کی ہے کہ وہ آپ کو بلیو ہونا چاہیے کہ آپ کم بیک کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں ان کو سوچنا چاہیے. اب دیکھیں اس نے بھی پرفارمنس کی ہے، کتنا زبردست اس نے بات کی ہے. تو تھوڑا سا ہمارے ینگسٹروں کو بھی سوچنا چاہیے اس کی پرفارمنس اور بولنے کا طریقہ، سارا کچھ کہ کیسے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہی تو چیز ہے کہ آپ کا کل بھی جب وہ ایک اوور میں رن بنے تھے اس کے بعد یہ فیلنگ تھی کہ ہی کین باؤنس بیک اینڈ ہی ڈیڈ اٹ. ٹرائر ہے، بہت اچھا، ہمیشہ ٹرائی کرتا ہے، ہمیشہ بیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہارڈ ورکنگ ہے، آپ اسے نیٹ میں دیکھ لیں، آپ اسے پریکٹس میچ میں دیکھ لیں، ایکول انٹینسٹی کے ساتھ کھیلتا ہے. جب بڑا میچ آتا ہے تو اس کی انرجی بالکل جنریٹر والی ہو جاتی ہے کہ جنریٹر جیسے چلتا ہے ایسی اس کی انرجی ہو جاتی ہے. تھوڑا سا ایک ایسے پلیئروں کے ساتھ جن کے ساتھ تھوڑا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. حسن علی نے کوئی 2-3 سیزن پہلے قائد اعظم ٹرافی کے فائنل میں سینچری اسکور کی تھی اور وہ میچ ٹائی کروایا تھا، دونوں جوائنٹ چیمپئنز بنے تھے. تو تھوڑا بہت اپنے ایکسٹرا ایفرٹ کرتا ہے آدمی کہ اپنی بیٹنگ امپروو کرے، اپنی بولنگ، اپنی فیلڈنگ بہت مضبوط کر لے. کہ ایک سیمی فائنل کا کیچ لوگ یاد رکھتے ہیں حسن علی کو لے کے، وہ یاد نہیں رکھتے جو باقی وہ چیزیں امپروو کریں. شاہد بھائی کا ایک بڑا مزیدار جملہ ہے سلیکشن کے اوپر، وہ میں یاد رکھتا ہوں کہ ہمارے سلیکٹرز پچھلی ٹیم بھی نہیں لاتے ساتھ، 2 ٹیمیں ساتھ ہی رکھ لیں. جی باسط بھائی وہی بات ہے نا، 126 کا اسٹرائک ریٹ ہے تو بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. لیکن ابھی ان کی ٹیم میں جان ہے کیونکہ کوچ کو سمت بہت پسند ہے، مجھے بریسویل بہت پسند ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ابھی کامی ایک بات کر رہا تھا کہ جو لوگ فیصلہ ساز ہیں انہیں سوچنا چاہیے. تو فیصلہ ساز تو سلیکشن کمیٹی ہے نا، جو لڑکوں کو پک کرتی ہے، ڈراپ کرتی ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ کون ملک کے لیے بہتر ہے. میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، تو کامی زیادہ اچھا بتائے گا. جی کامران. یہ بالکل ایسے ہی ہے، وہ صرف سلیکشن کمیٹی نہیں، اور بھی بہت سے ہیں، وہ بھی ہے چلانے والے ہیں، آپ کے کپتان بھی ہے، کوچ بھی ہے، وہ بھی ایک ممبرز ہیں. تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے، کون سے پلیئرز بہتر ہیں. تو یہاں پہ ہم لوگوں کو صرف پلیئرز تو چاہیے، ساتھ پرفارمر چاہیے، تعلقات نہیں چاہیے. تو وہ آپ ٹیم بنا لیں گے اپنی. جو ایک ہم لوگ مسنگ پارٹ ہے، جو گیپ اتنا زیادہ آ گیا ہوا تو وہ کم کرنا، تو پھر آپ کو میرٹ پہ کام کرنے پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ گیپ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا نجیب.
ہماری کرکٹ بہت پیچھے چلے جب گئی. میرٹ پہ مجھے کام افسوس ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر گیپ آہستہ ختم نہیں ہوگا. آہستہ آہستہ ختم وہی ہوگا میں نا. کہہ رہا بات تو یہ کہ ابھی صحیح ہم ڈائریکشن چاہتے میں ہیں نہیں ہے نا، نا. ہم چاہتے ہیں Direction فوراً تو صحیح ہو صحیح جائے. پکڑے. تو کسی کی کمپیٹنس پہ، کسی کے خلوص پہ، کسی کی ایمانداری پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن سلیکشن کمیٹی کو تھوڑا سا زیادہ ایکسٹرا ورک کرنا پڑے گا کہ پچھلی سیریز کے دیکھیں، اسٹیٹیشین کو بٹھا کے دیکھیں کہ کس کا اچھا اسکور ہے، کس کا برا ہے، 2 سیزن کی پرفارمنس دیکھیں، 1 سیزن کی پرفارمنس پہ سلیکٹ نہ کریں. یہ ساری چیزیں اور جب سلیکشن ہوتی ہے ٹیم کی تو آ کے پلیز بتا دیں کہ یہ 2-3 پلیئر کیوں نہیں ہے، یہ 2-3 پلیئر کیوں ہیں. اور ریلیونٹ میں- لوگ آ کے بتائیں نا. بتانے کے لیے بھی ریلیونٹ لوگ ہیں. نجیب، میں گارنٹی کے ساتھ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سلیکٹرز گراؤنڈ میں جاتا ہے نا دیکھنے، اس کو پتا چل جاتا ہے. وہی دیکھ کے بتا سکتا ہے. ہم ہمیشہ گراؤنڈ پہ گئے، ہم نے ٹی وی پہ نہیں دیکھا. جونیئر لیول کی بات کر رہا ہوں، کیوں ہمیں پتا چل جاتا ہے کون پہلے آتا ہے، کون پہلے میچ سے پہلے کیا کر رہا ہے، کیا ڈرل کر رہا ہے، ٹریننگ کر رہا ہے. یہ چیزیں دیکھیں. اسکور کارڈ کانٹ ٹیل یو اور سامنے کیا بالنگ کیسی تھی، ٹی کیا وی تھا، پہ نظر، کیسے ٹی وی پہ پتا نہیں چلتا یار. ابھی یہ میچ ہو رہا ہے نا، اب شاٹ لیتا ہے، یہ تھوڑی پتا ہے فیلڈر کتنی پیچھے سے بھاگ کر آیا ہے. یہ دیکھنے کی یہ چیزیں کہ کون کس میں کتنا پیشن ہے، یہ دیکھیں. ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اتنا کچھ ہو گیا گراؤنڈ میں. اب دیکھیں سلیکٹر اور کیا کرے، ٹیموں کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اور کیا چاہیے، اور کیا قریب سے دیکھیں. میں پی ایس ایل کی بات ہاں. نہیں، میں جونیئر لیول کی کرکٹ بول رہا ہوں. یہ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ساتھ جڑ گئے. نہیں، ہٹا تو دیے پھر گئے، آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہٹا دیے گئے. آج کی نیوز ہے کہ سرفراز کو ہٹا دیا، وہاب ریاض کو ہٹا دیا. آج کی نیوز ہے. شاہد بھائی کو شاید کہاں سے ہٹا دیا؟ کوئٹہ سے. کیا کس چیز پہ؟ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ contractual امپلائیز ہیں ان کو اس مہینے کی تنخواہ نہیں ملے گی جب وہ پی ایس جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں نے بات کی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ آج اس کی ڈائریکشن news میں لے جا تو رہے ہیں. سرفراز اور وہاب ریاض کو جو تنخواہ ملتی ہے ایز پی سی بی امپلائی یا پی سی بی کانٹریکچوئل، وہ پی ایس ایل کے دوران نہیں تو ملے گی. یہ آج کا رول تھوڑی ہے، یہ تو 2015 سے. اور وضاحت کی پرماننٹ امپلائیز ہیں وہ نہیں کر سکتے، کانٹریکچوئل تو کریں گے. تو کرکٹرز تو کانٹریکچوئل ہی ہاں، ہوتے یہ ہیں. تو 2015 سے رول ہے. ٹھیک ہے، خیر نہیں. جیسے ہم ٹی وی پہ بیٹھتے تھے جب ہم پی سی بی میں تھے، جب ہم مطلب کنسلٹنٹ تھے تو ہمیں نہیں ملتے تھے پیسے. صحیح ہے.